اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امید نے جہاں زیب سے ملنے والے سارے خطوں کو جلا دیا تھا۔ اب آگے اگلے 2 دن بھی اس نے اسی خاموشی کے ساتھ گزارے تھے۔ عقیلہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن شام کو عقیلہ نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری امی کا فون ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر موبائل تھام لیا۔ امی رو رہی تھیں۔ جہاں زیب کے گھر والے رشتے سے انکار کر کے گئے ہیں۔ جہاں زیب تم سے شادی پر تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے جس طرح کی لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم نہیں ہو۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھیں جنہیں تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ عقیلہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا ملا امید یہ سب کر کے؟ وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم نے ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی اور جہاں زیب پر بھی۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ 2 ہفتے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی، مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گی کہ تمہاری شادی کیوں ملتوی ہو گئی؟ وہاں راولپنڈی میں تمہارے گھر والے کس کس کو صفائی دیں گے کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسی منگنی جو 9 سال رہی۔ لوگ کہیں گے کہ لڑکی میں ضرور کوئی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے لڑکے نے 9 سال بعد شادی سے انکار کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوگا۔ اب ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے ہاتھ میں اپنے مذہب لے کر پھرتی رہو ساری عمر۔ لوگوں کو یہی آیتیں اور حدیثیں سنا کر اپنی صفائی پیش کرنا جو تم مجھے سناتی ہو، پھر دیکھنا کتنے لوگ تمہاری پارسائی اور صاف دامنی پر یقین رکھتے ہیں۔ تمہاری نمازیں اور تمہارے اخلاقیات تمہارے ماتھے پر شرافت کا کوئی ٹھپا نہیں لگائیں گے۔ لوگ تمہیں اسی نظر سے دیکھیں گے جس طرح وہ ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو وہ ایک ورکنگ گرل کے بارے میں کہتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں جو تھا اسے تم نے ٹھکرا دیا ہے۔ اب دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں باقی کیا رہ گیا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں مسلسل بول رہی تھی۔ امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر روتی رہی تھی۔ عقیلہ نے اسپیکر کا والیوم تیز کر دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر کوئی اندر نہ آ جائے۔ امید چلا کر جہاں زیب کو پکارتی، اپنے باپ کو پکارتی، پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر خوب چلانے لگتی۔ رات کے 2 بجے تک وہ نڈھل ہو چکی تھی۔ عقیلہ نے اسے نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا تھا۔ اس رات کے بعد بھی وہ بہت بار اسی طرح پھوٹ کر روتی رہتی، مگر عقیلہ کے سامنے نہیں۔ عقیلہ اسے کچھ دنوں تک نیند کی گولیاں دے کر ہی سلاتی رہی تھی۔ اسے نارمل ہوتا دیکھ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جسے دنیا سے کٹ سی گئی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اسے صبح اسی وقت آفس جانا ہے، پھر ٹیوشن کرنا ہے اور رات کو واپس ہاسٹل آ جانا ہے۔ باقی ہر چیز اس کے ذہن سے نکل سی گئی تھی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے کے بعد ہاسٹل نہ چھوڑنے پر ہاسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی رہی تھیں۔ وارڈن نے اسے کتنی ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اس کے وجود پر یکدم اس طرح چھا جانے والی خاموشی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابل اعتراض بنا دیا تھا۔ وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھنے بیٹھتی لیکن دعا مانگے بغیر اٹھ جاتی تھی۔ اس کا دماغی توازن بہت بری طرح ان بیلنسڈ ہو گیا تھا۔ اسے ویژن آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے ہر جگہ صرف جہاں زیب دکھتا تھا، ہر وقت، ہر جگہ۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری اور پہلا خیال صرف جہاں زیب کا ہوتا تھا۔ بہت دفعہ کینٹین میں کھانا لے جاتے ہوئے اس نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے آس پاس سرگوشی کرتے سنا تھا۔ اچھا، تو یہ وہ لڑکی ہے جس کی شادی طے ہونے کے بعد منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا تھا، وہ بھی 2 ہفتے پہلے؟ بیچاری! مگر ہوا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ منگیتر کو اس کے بارے میں کسی ایسی ویسی بات کا پتہ چل گیا ہو۔ آخر اتنے سال ہاسٹل میں جو رہی ہے، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اس کی کچھ سال پہلے ہی منگنی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت تھا اس کا منگیتر۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس کا منگیتر باہر سے آیا تھا اور یہاں بھی آیا تھا اس سے ملنے ایک بار، میں نے دیکھا تھا۔ مجھے تو ترس آتا ہے اس بیچارے پہ، کتنا ظلم ہوا اس پر۔ ارے تم چپ کرو، ہمیں حقیقت کا کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ اسی لڑکے میں خرابی ہو۔ اتنی پرانی منگنی کون توڑتا ہے، اور وہ بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد؟ مگر لگتی تو نہیں ہے ایسی ویسی لڑکی۔ چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصلیت کا پتہ تو خدا کو ہوتا ہے یا پھر ان کو جن کا واسطہ پڑا ہو۔ اگلے کئی مہینے تک وہ گفتگو کا موضوع بنی رہی تھی۔ کینٹین سے کھانا لیتے ہوئے وہ لڑکیوں کی سرگوشیاں سنتی، لڑکیوں کے پاس سے گزرتی تو اس کے بارے میں کیے جانے والے برے جملے سنتی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا، کوئی طنز، کوئی تانا، کسی کی مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی، متجس آنکھیں، ایک دوسرے سے کیا جانے والا اشارہ،
وہ کسی چیز پر مشتعل نہ ہوتی تھی۔ شاید اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ شروع میں اسے سب کچھ خواب لگتا تھا، ایک ڈراونا خواب، مگر وہ خواب نہیں تھا، اور خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتی ہوئی وہ مکمل طور پر ذہن انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کی کہکائی، ان کے چہروں کی مسکراہٹ اسے عجیب لگتی۔ وہ بے چینی سے، باقاعدگی سے نماز پڑھتی آ رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ وہ نماز چھوڑنے لگی تھی۔ اگر نماز پڑھتی بھی تو دعا مانگتے ہوئے بہت دیر تک خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ خدا سے اب کیا مانگے۔ ویکینڈ پر راول پنڈی جاتی تو امی اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتی تھی۔ وہ تب بھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی۔ اس کے پاس انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ نہ تھا، نہ آنسو پوچھنے کے لیے ہمت تھی۔ وہ اس سے اصرار کرتی تھی کہ آخر ایسی کون سی شرطیں تھیں جسے تم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ بتانے کے بجائے پھر خاموشی اختیار کر لیتی۔ اس کے اندر کتنا کچھ بدل چکا تھا، اس کا اندازہ اس کی امی کو کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں صرف ان کی خاموشی سے رونا آ جاتا تھا، اس طرح گونگی بن جانے سے کہ تمہاری تکلیف کم ہو گئی ہے یا کم ہو جائے گی، مگر جو ہو گیا ہے اس پر پچھتانے کی بجائے سب کچھ بھول جاؤ بیٹا۔ کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ حالانکہ جو کچھ تم کر چکی ہو، خیر اپنے آپ کو اس خیال سے نکال دو بیٹا۔ کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تم نے؟ کبھی کتنی چمک اور روشنی ہوا کرتی تھی ان آنکھوں میں، اور اب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ اتنی اداسی اور اتنی خاموشی ہے تمہاری آنکھوں میں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عقیلہ بھی یہی بات اسے ہاسٹل میں کہتی تھی، لیکن امید اسے بھی خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہتی۔ محبت تاریخ جنگ کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آخر جنگل کی تاریخ کی اتنی عادی ہو جاتی ہے کہ روشنی میں بھی کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس دن بھی عقیلہ کی بہت سی نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا، میں بھی ابھی کچھ دیکھ نہیں پا رہی ہوں، بس مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا باہر۔ کچھ سالوں بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی ثاقب FSC کرنے کے بعد آرمی میں چلا گیا تھا، اور دوسرا بھائی معین بھی کام کرنے کے بعد ایک موبائل فون کی کمپنی میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کرنے لگا۔ اس کے کندھوں پر سے جیسے ذمہ داریاں کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ ان گزرے ہوئے سالوں میں عقیلہ کی منگنی بہت بار طے ہوئی تھی، لیکن عقیلہ ایک کے بعد ایک منگنی توڑ دیتی تھی، اور چند دن رونے دھونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دیتی۔ مگر امید کی تلاش جہاں زیب پر ختم ہو چکی تھی۔ عقیلہ ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتی تھی، اور لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دو بھائی شادی کر کے الگ الگ رہنے لگے تھے، جبکہ وہ مستقل طور پر ہاسٹل میں ہی مقیم تھی۔ بعض دفعہ امید اسے دیکھتی اور سوچتی، کیا خوش رہنے کے لیے رشتہ داری ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں بھی؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے؟ شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو، اور مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے، چاہے اس ہاسٹل میں رہوں یا کہیں اور۔ خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کینٹین چین میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنی جاب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔ تم اگر چاہو امید تو تم میری جگہ کام کر سکتی ہو، جاب اچھی ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں اور سیلری بھی بہت بہتر ہے، اس نے ایک دن امید سے کہا تھا۔ امید نے ان دنوں اپنی کمپنی بند ہونے کے بارے میں سنا تھا، اور وہ کمپنی میں اس کا آخری مہینہ تھا۔ یہ ساری بات اس نے عقیلہ کو شیئر کری تھی کہ اسے ایک جاب کی ضرورت ہے۔ شاید عقیلہ نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے فاسٹ فوڈ کینٹین کی ریسیپشنسٹ جاب کے بارے میں بتایا تھا۔ امید نے کچھ کہے بغیر اپنا سر اصابت میں ہلا دیا کہ ہاں مجھے جاب چاہیے۔ اپنی کمپنی سے فارغ ہونے کے بعد ویسے بھی اس کے پاس میں کوئی اور چارہ نہ تھا، ٹیوشن بھی وہ کچھ وقت پہلے چھوڑ چکی تھی۔ اس پر اب گھر کو سپورٹ کرنے کی بھی ذمہ داریاں نہیں تھیں، کیونکہ دونوں بھائی اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں خود اٹھا سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لاہور میں رہنے کے لیے اسے اپنے اخراجات اٹھانے کی ضرورت پیش آئی تھی، کم سے کم اس وقت تک جب تک کہ وہ واپس راولپنڈی اپنے گھر نہ چلی جائے۔ اگلے چند دنوں میں اس نے ہاسٹل کی فاسٹ فوڈ کینٹین کی انتظامات سے ملاقات کی، پھر اس نے اپنی پہلی والی جاب سے ریزائن دے دیا۔ اگلے کچھ عرصہ وہ وہاں اپنے کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی۔ اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ وہاں کا ایک سمپل رول تھا،
آرڈر سرو کرتے ہوئے اور نوٹ کرتے ہوئے ایک ہلکی سی اسمائل کرنا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل کہ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے۔ آرڈر نوٹ کرتے ہوئے اور آرڈر کی ٹرے تھماتے ہوئے وہ ہر بار مسکراتی۔ سارا دن اس کے سامنے بہت سے چہرے گزرتے رہتے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں یہ کہتی تھیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کا تبصرہ سنتی اور ان کے پاس سے اڑ جاتی۔ اسے یاد نہیں اسے وہاں کام کرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے، مگر ایک دن وہاں اس نے جہاں زیب کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا، شاید یہ بھی اس کا کوئی ویژن ہو جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے وہ رہی ہے۔ اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس دن وہ ویژن نہیں تھا، وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ واقعی جہاں زیب تھا۔